نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 اور سے شروع کریں گے، اور یہ چوتھا سپارہ بھی آج شروع ہو رہا ہے۔ لہٰذا پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر، ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ، وما تنفقوا من شیء، اور جو چیز خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، سو اللہ کو معلوم ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ پاک نے صریح فرما دیا کہ یعنی درجے ہوتے ہیں ہر عمل کے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرما دیا کہ اپنی محبوب ترین چیز جب تک اللہ کے نام پر نہیں دو گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، تو اس وقت تم یعنی اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پھر اپنی اپنی چیزوں پر نظر دوڑائی اور دیکھا کہ مجھے سب سے زیادہ پیاری اور محبت والی چیز کون سی ہے۔ تو ایک صحابی نے اپنے سارے مال پر جب نظر دوڑائی تو اس کو ایک باغ سب سے زیادہ عزیز تھا اور زیادہ پسند تھا، محبوب تھا، لہٰذا وہ آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ مال مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، لہٰذا میں اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام پر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور پھر دعائیں کی اور پھر یعنی اس کو کہا کہ یہ اپنے بھائیوں میں یعنی اقربا میں چچازاد بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ اس نے تقسیم کر دیا جس طرح حکم ہے۔ آج ہم 1 انچ زمین بھی کسی کو نہیں دیتے، چچازاد بھائی کیا اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں دیتے، لہٰذا وہ
صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک آیت نازل ہوئی، اب سب صحابہ نے اپنی اپنی اس چیزوں پر یعنی نظر ڈالی۔ ایک صحابی نے اپنی چیزوں پر نظر ڈال لی تو اس کو سب سے زیادہ اپنا ایک گھوڑا پسند تھا جو بہت اصلی النسل تھا، اور وہ بہت یعنی چلنے میں اور دیکھنے میں ہر چیز میں وہ نرالا تھا گھوڑا، اور اس کو سب سے زیادہ محبوب چیز وہی تھی۔ لہٰذا وہ آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ میں اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں، اللہ ہم سے محبوب چیز مانگتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ لہٰذا اس سے لے کے اس کے بیٹے کو دے دیا، تو وہ تھوڑا سا ناراضگی میں کہا کہ یا رسول اللہ میری چیز میرے گھر میں۔ اس نے کہا تم نے تو نہیں دیا ہے، میں نے لے کر دیا ہے، بس یہ اب آپ کا ہو گیا۔ اور ایک صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یعنی سب مال پہ نظر ڈالی تو اس کو ایک باندی سب سے زیادہ پسند تھی، اس سے بہت پیار کرتے تھے، بس محبت تھی، دل کی محبت ہوتی ہے انسان کی، وہ اپنے قابو میں نہیں ہوتی۔ ظاہری انصاف تو سب بیویوں کے درمیان اور سب کے درمیان کرنا یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کو رکھو گے، لیکن دل کی محبت پہ کسی کا کوئی وہ نہیں ہے، لہٰذا وہ تو دلی میں ہوتا ہے اور وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پہ گرفت بھی نہیں ہے، لیکن اس محبت کی وجہ سے اس کی طرف جھکاؤ زیادہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے یعنی ظاہری انصاف میں یا ظاہری چیزوں میں یعنی وہ پتہ ہونے لگے کہ یار اس کے ساتھ بے انصافی کر دی، اس کے ساتھ زیادتی کر دی، اس کو کچھ زیادہ حصہ دے دیا، اس کو کچھ کم حصہ دے دیا، اس کو اچھی چیز لا کر دی اور اس کو خراب لا کر دی۔ اسی لیے مطلب ہے کہ ظاہری طور پر تو سب کے ساتھ ایک ساتھ یعنی جتنی بیویاں آدمی کی ہوتی ہے ان کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا، لیکن دل کے معاملے کا تو کوئی نہیں ہے۔ اس نے اس کو آزاد کر دیا اور بس اس کو طلاق بھی دے دیا، حالانکہ اس کے ساتھ وہ نکاح بھی کر سکتا تھا، اس نے آزاد کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اللہ نے مانگا ہے، لہٰذا پھر وہ آزاد بھی کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا، اور پھر اس نے کہیں اور نکاح کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں یہ بس ہمیں ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ اللہ کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے محبوب چیز کو اللہ کے نام پر دو، تو اللہ بھی تمہیں محبوب رکھے گا، اور جتنا زیادہ قرب یعنی پھر حاصل ہوگا وہ تقوی کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کو، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جو حرام کر لی تھی اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التورات، تورات نازل ہونے سے پہلے اللہ پاک نے تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو یہ لن تنالوا البر، یہ ایک کلیہ قاعدہ بتا دیا کہ اللہ کو محبوب بنانے کے لیے اپنی محبوب چیز خرچ کرنا ہوگی۔ پھر ضمن میں بات آ گئی بنی اسرائیل کی کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر تو اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہے، اور آپ اس کو بڑا مرغوب سمجھتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں اور اس کا دودھ بھی پیتے ہیں یعنی اونٹنی کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی کہ وہ سب چیزیں اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر حلال کی ہوئی تھی تورات نازل ہونے سے پہلے، لیکن اس کو کچھ بیماری ہو گئی، عرق النساء، بعض کتابوں میں لکھا ہے عرق النساء ہو گیا، تو وہ اس نے یہ منت مانی کہ اگر مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحت دے دی تو میں اپنی مرغوب ترین چیز یعنی اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ لہٰذا اس کو سب سے زیادہ محبوب چیز اس وقت گوشت
یعنی اون کا گوشت تھا اور دودھ تھا، اس نے اس کو یعنی منت کے طور پر اس کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ چیز نہیں ہے، لہٰذا اب یہ ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے قسم بھی کھا لی کسی حلال چیز سے تو اس کو قسم توڑ کر اس کا کفارہ دینا چاہیے اور پھر اس کو استعمال میں لانا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حلال ہم سمجھیں گے اور اس کو یعنی حلال ہی سمجھیں گے اور اس کو کھائیں گے پیئیں گے، اللہ کی نعمتوں کو ٹکرائیں گے نہیں۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں یہ فرما دیا کہ ہر ایک چیز اس پر جو اللہ پاک نے یعنی حلال کی ہوئی تھی تورات نازل ہونے سے پہلے، تو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، قل آپ فرما دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ لاؤ تورات، فَاتْلُوهَا اور پڑھو، ان کنتم صادقین اگر سچے ہو۔ یعنی ان کو کہا کہ تورات لا کر دیکھو اور ہمیں بتاؤ کہ یار اس میں کہاں لکھا ہے کہ ان کا گوشت اور دودھ حرام ہے۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، پھر جو کوئی جوڑے اللہ پر جھوٹ، یعنی جو اللہ پر جھوٹ باندھے، من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون، اس کے بعد تو وہ وہی ہے بڑے بے انصاف۔ یعنی اس کے بعد بھی اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، یہ تو تمہارے راہبوں نے تمہیں ایسے ہی ایک بات بتائی ہے، تو یہ کتاب لا کر دیکھو اس میں کہاں لکھا ہے، لکھا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ سے تم لوگوں نے سب یعنی وہ چھوڑا ہوا ہے۔ اور وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی وقت سے وہ اپنے اوپر اس نے حرام کیا تھا، تو پھر اس کے اولاد نے بھی اس طرح سمجھا اور اس طرح پوری اس کی امت نے یہ سمجھا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قل صدق اللہ، آپ فرما دیجئے سچ فرمایا اللہ پاک نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے جو ایک ہی کا ہو رہا تھا، وما کان من المشرکین، اور نہ تھا وہ شرک کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دعوت دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی جو سچے ہیں سب سچوں سے سچے ہیں، اور وہ صحیح باتیں اپنے بندوں کو بتاتے ہیں، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ لہٰذا تم بھی ملت ابراہیم کی یعنی پیروی کرو، اور وہ سب مذاہب میں سے یعنی جو مشرک لوگوں سے جدا ہو کر اللہ کے ہو رہے تھے، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا ہوا تھا، اور اسی طرح اپنے راہبوں کو اتنا اختیار دیا تھا کہ وہ جس چیز کو حلال سمجھتے تھے تو یہ بھی حلال سمجھتے تھے، چاہے وہ اللہ پاک نے حرام کی ہو، اور جو اللہ پاک نے حرام کی ہو اور انہوں نے حلال کیا ہو تو یہ پھر اس کو حلال سمجھتے تھے، کیونکہ اپنے راہبوں کی بات کو یہ ٹھکراتے نہیں تھے۔ تو ان کو خدا بنایا ہوا تھا، کتاب کی طرف نہیں دیکھتے تھے، بس ان کی سنتے تھے، بغیر چون چرا کے ان کی باتوں پہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو ان میں ایسا کبر آ گیا اور ان میں انہوں نے تعویلات شروع کی تورات میں، اور اسی طرح انجیل میں پھر ان کے جو پادریوں وغیرہ نے اس طرح کیا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے جو ایک ہی کا ہو رہا تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ خاص عبادت کیا کرتے تھے، اور تمام مشرکوں سے جدا ہو کر اللہ کی طرف وہ ہو رہے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ نہ تھے شرک کرنے والوں میں سے، یعنی مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور اسی طرح یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا تھا کہ اس وقت تو تمہارا دین کہاں تھا، تم تو ان سے سینکڑوں سال بعد آئے ہو، لہٰذا تم یہ کہو کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، لیکن دین ابراہیم پر تم اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے اندر اب شرک کا عنصر موجود ہے،
اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، لہٰذا یہ جو مشرک دعویٰ کر رہے ہیں یہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور تم بھی دعویٰ غلط کر رہے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔